بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد تعمیر کی یعنی اللہ کا گھر مسجد بنایا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے مسجد کو بنانے کی، لیکن مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ مساجد کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی ایمان والوں کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ ایمان والے اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ مساجد بہت زیادہ ہیں لیکن مساجد کو آباد کرنا چاہیے۔ اب مساجد آباد کس طرح ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ مساجد نمازیوں کی کثرت کے ساتھ آباد ہوتی ہے۔ نماز کی دعوت دینا ایک دوسرے کو، یہ ہر مسلمان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ خود نماز پڑھے، دوسروں کو نماز کی دعوت دے۔ لیکن دوسرے نمبر پر یہ ذہن بنا دینا کہ مسجد ہے پر نمازی نہیں۔ دیکھیں اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے گا وہ اللہ کے گھر میں نماز ضرور ادا کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ نمازی کے ساتھ ساتھ مسجد کے آداب، مسجد کے معمولات، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بالخصوص مسجد کی جو صفائی ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا جو شخص پریشان ہو، وہ چاہتا ہو پریشانی دور ہو، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے گھر کی صفائی کرے، اس کی برکت سے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے، اس کی برکت سے اللہ اس کو سکون عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ ایک ذہن بن گیا کہ بس مسجد کی صفائی جانے اور بچے جانے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے، اب یہی پکا ذہن بن گیا کہ مسجد کی صفائی جانے اور بچے جانے۔ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے پتہ نہیں اس کی عزت میں کمی آ جاتی ہے۔ مسجد میں آ کر نکتہ چینی ہر بندہ کرنے کو تیار ہوتا ہے، یہ مسجد میں یہ کام نہیں، مسجد میں یہ کام نہیں، مسجد میں یہ کام نہیں۔ بھائی صرف یہ بتاؤ کہ آپ نے مسجد کے لیے کیا کی ہے؟ کبھی آپ کو توفیق ہوئی کہ مسجد میں آ کر باتیں تو کرتے ہو کہ مسجد میں یہ کام نہیں ہوا، یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنی زندگی میں مسجد کی صفائی کتنی مرتبہ کی ہے؟ اگر مسجد مجھے ایک دفعہ ایک صاحب تھے تو میں راستے سے گزر رہا تو مجھے کہنے لگے جی وہ مسجد کی واش روم صاف نہیں تھی، تو میں نے کہا آؤ جی چلتے ہیں، 2 واش روم میں ایک صفائی آپ کر لو، ایک صفائی میں کر لیتا ہوں، اس میں شان میں کمی تو نہیں آتی۔ تو کہنے لگے جی نہیں میں اور مسجد کی واش روم صاف کروں، تو میں نے کہا دیکھیں اگر امام مسجد کر سکتا ہے تو آپ کی مسجد کی صفائی کرنے میں کون سی توہین ہوتی ہے؟ تو اس لیے مسجد نہ یہ امام مسجد کی وراثت ہے نہ کسی ایک بندے کی وراثت ہے، مسجد ہے اللہ کا گھر۔ کوئی چودھری ہے تو وہ بھی اللہ کے گھر میں آیا ہے، کوئی عام آدمی ہے تو وہ بھی اللہ کے گھر میں۔ جب اللہ کے گھر میں آ گئے تو پھر ہم نے یہ نہیں کہنا کہ فلاں کی مسجد ہے، پھر مسجد اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ جو ذہن بن گیا بچے ہی مسجد کی صفائی کریں، اصل میں پرانے وقتوں میں مسئلہ اور تھا۔ وہ بات یہ تھی کہ بزرگ خود آتے تھے، اپنے بچوں کو ساتھ لاتے تھے اور وہ مسجد کی صفائی کر کے بتاتے تھے بچوں مسجد کی صفائی اس طرح کرنی ہے۔ وقت گزرا تو ہم نے کہا نہیں جی مسجد کی صفائی جانے اور بچے، دیکھو بڑوں نے اگر نہیں کرنی، بڑوں نے نہیں بتانا تو بچے کس طرح مسجد کی صفائی کریں گے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے نہ کریں، گزارش یہ ہے کہ ہر بندہ وہ یہ کوشش کرے یار اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کی صفائی میں نے کرنی ہے۔ میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ ہماری جو توجہ ہے نا مسجد کی طرف بہت کم ہوتی ہے۔ مسجد میں اگر کوئی کام کروانے والا ہے سالوں سال گزر جاتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی یار یہ مسجد کا کام کروانے والے، کبھی کسی کو کہو کبھی کسی کو کہو کبھی کسی کو کہو، اور جنہوں نے کروانا ہوتا ہے دل چاہے وہ مسجد میں آنے کی انہیں توفیق ہی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جب مسجد کا معاملہ ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے ناقص چیز جو ہے نا، سب سے سستی چیز وہ ہم مسجد میں لگائیں۔ اپنا گھر بنانا ہو تو سب سے اعلیٰ چیز ہمارے گھر میں لگے، اور اللہ کے گھر کا جب مسئلہ ہے تو اس وقت سب سے سستی چیز اللہ کے گھر میں لگے۔ اپنے گھر کا مسئلہ ہو تو جی فوراً ہمارے گھر کا کام ہونا چاہیے، لیکن جب اللہ کے گھر کا مسئلہ ہو تو اس وقت چلیں جی ابھی نہیں تو اگلے سال، وہ کرتے کرتے ایک کام کے لیے کئی سال گزر جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، میں سوچتا ہوں کہ ایک اللہ ہم سب کے گھروں کے نظام کو چلا رہے ہیں، لیکن ہم سارے مل کر اللہ کے گھر کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، کسی ایک یا دو یا تین بندوں کا کام نہیں، میں کہتا ہوں یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا خیال رکھے، مساجد کو آباد کرے، مساجد کی صفائی کا خیال رکھے، مساجد کے دیگر معاملات کا خیال رکھے، اور پھر بالخصوص مسجد میں آ کر ایک دوسرے کی تنقید کرنا، مسجد میں آ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، مسجد میں آ کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، جی وہ کیوں آ گیا، جی میں نے آنا تھا، جی وہ کیوں کھڑا ہو گیا، میں نے، یہ چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے باہر بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب مسجد میں آ جائیں تو مسجد میں آ کر سارے برابر ہیں۔ اس وقت ہمیں ایک چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی عام بندے کے گھر میں نہیں آئے، ہم اللہ کے گھر میں آئے، ہم مسجد میں آ کر ہمیں بالکل ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔